بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو ماہ مبارک رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مہینہ در حقیقت خداوند متعال کی جانب سے اپنے بندوں کو بخشنے کا ایک بہانہ ہی تو ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کے لوگ جال بچھاتے ہیں پھنسانے کے لیے، لیکن وہ ایسا مہربان رب ہے کہ اس نے قدم قدم پر بندوں کے لیے رحمتوں کے جال بچھا رکھے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ در حقیقت بندوں کو بخشنے کا بہانہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ کاش تمہیں اس مہینے کی ذرہ برابر بھی معرفت حاصل ہو جائے تو انسان یہ حسرت کرے، یہ تمنا کرے، یہ خواہش کرے کہ کاش یہ مہینہ ہم سے کبھی جدا نہ ہو۔ لیکن کیونکہ معرفت نہیں ہے تو روزے مشکل لگتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا استقبال ہمارے وقت کے امام خود کیا کرتے، اور مولا اس کو وداع بھی خود رو رو کے کیا کرتے ہیں۔ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، مولا جب رمضان المبارک کا چاند دیکھا کرتے تو ایسے سلام کیا کرتے کہ السلام علیکہ یا عید الاولیاء، اے دوستان خدا کی عید، تجھ پر میرا سلام۔ اور مولا فرماتے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے دن افضل ترین دن ہیں، اس کی راتیں افضل ترین راتیں ہیں، اور اس کے اوقات سب سے زیادہ فضیلت والے اوقات ہیں۔ اس سے زیادہ خدا کا اپنے بندوں سے پیار کیا ہوگا کہ اس مہینے میں روزے دار کی سانسیں بھی تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ اس مہینے میں خداوند متعال کی جانب سے اپنے بندوں کو مہمانی کی دعوت دی جاتی ہے۔ تصور کریں، سوچیں کہ اگر ہم کسی کو اپنا مہمان بلائیں تو ہم کتنی خاطر کرتے ہیں، کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اگر وہ خالق کائنات، وہ قادر مطلق، وہ رحمان و رحیم رب، اگر وہ مہمانی کی دعوت دے اپنے بندوں کو تو سوچیں کہ کتنی لطف و کرم و عنایات کی بارشیں برسائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کو ہماری بھوکا اور پیاسا رکھنا مقصد نہیں تھا۔ اس کو ہماری بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے تو روزے اس لیے واجب کیے ہیں کہ اے میرے بندو میرے قریب آ جاؤ۔ یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ اوقات ہوتے ہیں کہ جب دعائیں شرف قبولیت پاتی ہیں۔ اسے بڑا پیارا لگتا ہے کہ وہ بندہ کہ جو روزہ رکھ کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس کی محبت میں بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھائے، اور جب وہ بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اس سے دعا مانگتا ہے تو وہ اپنے لطف و کرم کی عنایات کی بارشیں جاری کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم سحری نہیں بھی کھائیں گے، روزہ تو بغیر سحری کے بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس نے سحری ہمارے لیے رکھی ہی اس لیے ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ اس وقت اٹھ کر مجھ سے مانگے۔ یہ وہ اوقات ہوتے ہیں کہ جب خدا خود پکار رہا ہوتا ہے کہ کون ہے کہ جو مجھ سے سوال کرے، کون ہے جو مجھ سے مانگے، مجھ سے رزق مانگو، مجھ سے اپنی دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہوں۔ وہ خود پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ چاہتا یہ ہے کہ اس وقت میں اس کا بندہ اس کے قریب حاضر ہو، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اس وقت اٹھو، اس کی محبت میں اور دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھو۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں کا نزول اسی مہینے میں کیا، چاہے وہ توریت ہے، زبور ہے، انجیل، یا یہ ام الکتاب قرآن پاک ہے۔ اور یہ وہ 12 مہینوں میں واحد یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو خدا نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ اس مہینے کو خدا نے اپنا نام عطا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ جب بھی اس مہینے کو پکارو تو یا تو ماہ رمضان کہو یا رمضان المبارک کہو،
کبھی بھی خالی اس کا نام نہ لو، کیونکہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور خدا کو اب ظاہر ہے کہ اللہ کی محبت میں بھوکا اور پیاسا رہنا تو ہمارے لیے کوئی حیثیت اور کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن خدا کی بارگاہ میں اپنے بندے کا یہ عمل بہت محبوب ہے، اور اسی لیے خداوند متعال نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان رکھا ہے، جس کا نام ہی پیاس ہے، اور جس میں سے وہ لوگ داخل ہوں گے کہ جو روزے کی سختی میں، جو روزے میں پیاس کی سختی کو برداشت کرتے، فقط خداوند متعال کی محبت میں، تو اس دروازے سے ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں صحیح معنوں میں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقیقی معنوں میں روزے رکھ سکیں، اس کا حق ادا کر سکیں، اور صحیح معنوں میں ہمارا روزہ ہو، ایسے ہم روزے رکھیں کہ جس سے ہمارا خدا راضی ہو جائے، ایسے اس رمضان میں ہم روزے رکھیں جس سے ہمارے وقت کے امام ہم سے راضی ہو جائیں، جو ہمارے اور ہمارے امام کے درمیان قرب کا باعث بن جائے۔ آپ دیکھیں کہ روزے کا اصل مقصد اور اصل فائدہ تو آخر میں حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی محبت میں کون کون سی برائیاں اس نے دور کر لیں اور کون کون سی اچھائیوں کو اپنے اندر داخل کر لیا۔ تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے اندر کی برائیوں کو دور کر سکیں اور ان اچھائیوں کو اپنے اندر داخل کر سکیں جو ہمارے امام کے راضی ہونے کا باعث بن سکے۔